مجھ کو اپنی غلامی میں رکھنا سدا. سبحان اللہ. اس دعا کے لیے ہاتھ جب ہاتھ ایسے اٹھے ہائے واہ واہ روتے روتے ہی وقت سحر. واہ 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 واہ. مقرر شاہ جی مقرر. اب یہی ہے میری التجا خدا، واہ واہ واہ. مجھ کو ان کی غلامی میں رکھنا سدا. اس دعا کے ہاتھ ایسے اٹھے ہائے ہائے ہائے. روتے روتے ہی وقت سحر. کتنا ایک بھرپور انداز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا کیا کرم کہ پھر جب انسان کے ہاتھ اٹھے تو روتے روتے ہی ہاتھ اٹھایا اس کی بارگاہ میں آنسوؤں سے، روتے روتے پتہ ہی نہیں چلا کب وقت سحر ہوا. ایسی محبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ان کی عظمت پہ لکھنا بڑی بات. بڑی بات ہے. واہ واہ. ان کی عظمت پہ لکھنا بڑی بات ہے. نعت کے فن کا شوقی ہے مشتاق. ہائے ہائے ہائے. نعت کے فن کا شوقی مشتاق ہے. آپ کی بہر ہے، اسی پہ فٹ آئیے. یہ آپ کی بہر ہے. بالکل صحیح بات. جو بھی آپ کی توصیف کے قابل ہوا اس کا اونچا زمانے میں سر ہو گیا. واہ واہ واہ. یہ توصیف جو ہے نا سرکار سے ہی ہے. ہائے ہائے. وہ حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے کہ جب نعت لکھنے بیٹھتا ہوں مدرسہ کہ جیسے تلوار کی دھار سے ہائے ہائے ہائے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہاں پہ لے جاؤں جو اللہ تعالیٰ کا مقام ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اس طرح بیان کروں کہ جو ان کی شان کے مطابق ہی نہ ہو. واہ واہ. یہ بڑے ہی لکھتے ہیں لوگ، اچھا لکھتے ہیں، لیکن میں ان سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ لکھیں کوئی بڑا جید قسم کا ہے جسے شاعری کا فن آتا ہے تو شاعری سمجھتا ہے، اس سے اصلاح دے لیں، اس سے اصلاح دے لیں. اس میں کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. سیکھنا انسان کی عظمت ہے. کچھ یہ سوچتے کہ یار میں پوچھا تو نہیں کہے گا، نہیں کہنا وہ تو خوش ہوئے گا کہ یار میرے کو پوچھے تو یہ میرے کو ہے تو میں دے چکا. سبحان اللہ. بے شک. زندگی کا ایک ہی مقصد ہے. دیکھیں میں بیمار ہوں، ابھی بھی میں بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ سے. لیکن اس محفل نے مجھے بہت طاقتور بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آپ کو بتاؤں ساری رات سویا بھی نہیں. میرے بیٹے کو ضرور مجھ پہ غصہ آ رہا ہوگا
وہ جب بھی محفل میں آتے ہیں تو محفل میں بھائی یہ لمحات کبھی کبھی ملتے ہیں. آئے ہے آج میں آپ میں کل آپ نے اس جگہ پہ بیٹھا آپ نے وہ تمام انسانی کار کو پورا کرتا آپ نے اپنے باپ کی جو کے لیے اصالِ ثواب کا آپ کے لیے سب سے بڑا یہی بہتر طریقہ ہے کہ آپ وہی عمل اسی انداز میں کریں اللہ جو تمہارے باپ کیا کرتے تھے. کسی کو حقارت کی نظر سے زبان میں تلخی نہیں آنی چاہیے. کسی کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جی لنگر کھانے آیا. بھائی تو لنگر دینے والا تیری کی اوقات ہے تیری کی اوقات ہے اور جدو چاہے تیرے کو سارا کچھ واپس میں اللہ سبحان اللہ. لنگر کھانے میں شرم محسوس نہ کیا کرے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک کا لنگر شفا کا لنگر سبحان اللہ بلکہ میں تو کہتا ہوں بلکہ کوشش کروں گا زیادہ بھی کسی طریقے سے ہو جائے تو اگر تھوڑا سا بھی آپ مانگ کے بھی لے لیا کریں کہ یہ میں نے لنگر اپنے گھر پر ماں کے لیے لے جانا ہے باپ کے لیے لے جانا ہے باپ کے لیے لے جانا ہے. باپ کا کتنا رتبہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بارے حکم دیا ہے وہاں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سبحان اللہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب کا تجھے حکم ہے اللہ کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو. سبحان اللہ حسن سلوک ایک ایسا وسیع الفاظ کا احاطہ کرتا ہے. اس میں یہ بھی آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ جب آپ کے ماں باپ ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کی صورت تک تمہارے پاس پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ اف تک نہ کہو. اللہ ان سے اف نہ کہو اور ان کو جھڑک کے جواب مت دو بلکہ ان کے ساتھ قولاً کریمہ کا سلوک کرو. یہ سارے حاضر صاحب بیٹھے ہیں قولاً کریمہ کا مطلب کہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آؤ. اور پھر کیا کہا ربی رب ارحم صغیرہ تمہارا ربا یعنی صغیرہ کہ اے اللہ میرے والدین پر اسی طرح رحم کرنا جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کی. سبحان اللہ بے شک بے شک. اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا یہ قول مبارکہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے نیچے کا بھی کوئی ایسا درجہ ہوتا جو ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتا تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دیتا. اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دے دیتا. اللہ کو
ہمارے پاس صرف 2 منٹ بھی نہیں ہوتے کہ ہم صبح جائیں، اسکول جائیں یا کام پہ جائیں، تو صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ ماں کے پاؤں کو ہاتھ لگا لو، تمہارا سارا دن ہی برکتوں پہ گزر جائے گا۔ وہ ماں جو ماں کا تین درجہ زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جب 9 مہینے حمل سے ہوتی ہے، اپنے بچے کو پیٹ رکھتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ تو میرا لال ہے، یہ تو میرا لال ہے، یہ تو میرے اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ کرم ہے، یہ میرے لیے تکلیف نہیں ہے، اس تکلیف میں راحت محسوس کرتی ہوں۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں اس کا منہ چومنے لگ جاتی ہے، اور جو پیدائش کی تکلیف ہے، کتنی تکلیف ہے، بڑے آج کل بڑے آپریشن ہو رہے ہیں، دور چلا گیا، کبھی وہ دور تھا انسان کبھی سوچ نہیں سکتا، سب اب کمرشل سلسلے ہو گئے ہیں۔ اس دوران بچیوں کو دعائیں ڈاکٹر ایسی دیتے ہیں جس کی وجہ سے کمپلیکیشن ہو جاتی ہے، ان کو بڑا آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر جب وہ اس کی پرورش کرتی ہے، وہ تیسرا مرحلہ، اپنی دودھ کا خیال نہیں ہوتا، اپنا دودھ جب پلاتی ہے تو وہ اس وقت ادھر ادھر نہیں دیکھتی، وہ تو اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہے کہ میرا بچہ کہیں بھوکا نہ رہ جائے، میرا بچہ کہیں بھوکا نہ رہ جائے۔ جب اب جوان اپنے پاؤں پہ، یہ ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں سے چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، ہمیں رزق بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ 2 منٹ بھی نکالنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی، وہ بچہ ماں کی محبت کو سمجھا ہی نہیں، ماں کی قربانیوں کو سمجھا ہی نہیں، ماں کے جذبے کو سمجھا ہی نہیں۔ پگلے تو ماں کے پاس نہ بھی جائے پھر بھی وہ تجھے دعائیں دیتی، پھر بھی وہ تجھے دعائیں دیتی۔ تو میری بس یہی درخواست ہے کہ دیکھیں یہاں ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں، یہ سارے کتنے خوبصورت چہرے، سنت کے رسول، خوبصورت چہرے، یہ ان کی ماں کی دعاؤں سے یہ سب کچھ ملا ہے نا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ماں نے دعا کی ہوگی کہ اللہ تو میرے بیٹے کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو آج میں دیکھ رہا ہوں رانا حاجی صاحب ہیں، حضرت صاحب، یہ سارے خوبصورت چہرے، ہر ایک یہ چھوٹا بچہ میرا پڑوسی ہے، میں نماز کے لیے نکلتا ہوں تو یہ کسی کام بھی جاتا ہوں رک جاتا ہے، کہتا نہیں میں پہلے آپ کو مسجد میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ماں باپ کی تربیت ہے۔
اللہ اکبر بسم اللہ کاغذ سب دوشے اس کے بعد بس آپ سب کچھ ہی کر دے بھی ہولے ہوں نے ساری کر دے